ہوں گے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بیٹے سے ایک بار کہتے ہیں, نصیحت کر رہے تھے, بیٹا دیکھو جو بھی معاملہ درپیش ہونا, اچھا لگے برا لگے, دل میں یہی خیال رکھنا کہ تمہارے حق میں بہتر ہے. بیٹے نے کہا حضور ذرا تھوڑا سا اس کی وضاحت کریں, کیسے؟ تو کہا ہو سکتا ہے کہ حضرت لقمان نے فرمایا کہ ایک بستی میں اللہ پاک کے نبی ہیں, آؤ ان کی خدمت پہ حاضر ہوتے, وہ ہمیں بہتر سمجھا دیں گے. کہا چلیں چلتے ہیں. باپ بیٹے دونوں چلے. چلتے رہے. سمندر بڑا ریگستان تھا, گرمی شدید تھی, دونوں باپ بیٹے تھک گئے, کھانا پینا بھی ختم ہو گیا اور جانور بھی تھک گئے. اب اتر گئے کہ بھائی جانور بھی نہیں چل پا رہے, کھانا پینا بھی ختم ہو گیا, اتنی گرمی ہے. پیدل چلنے لگے. جب پیدل چلنے لگے تو دور سے کہیں دھواں نظر آیا کہ چلو اب کوئی گھر بر ہے تو وہاں جا کے کچھ کھانا پینا مل جائے گا. جیسے آبادی کے قریب پہنچے تو ایک اور مشکل یہ کھڑی ہو گئی کہ بیٹے کے پیر میں ایک نوکیلی ہڈی گھس گئی اور آر پار ہو گئی. بیٹا تھک کے نیچے گر گیا, پیاس بھی ہے, بھوک بھی ہے, گرمی بھی ہے, زخم بھی ہے. اور حضرت نے وہ ہڈی نکالی, پیر پہ رسی پٹی وغیرہ باندھی. اب وہ بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان آپ تو کہتے تھے کہ جب بھی مشکل آئے تو سمجھنا اللہ کی اس میں کوئی بہتری ہوگی. یہ اب بتائیں نا اس میں کیا بہتری ہے؟ میں تو اللہ کے نبی کے پاس جا رہے تھے, دین سیکھنے جا رہے تھے, کھانا بھی ختم, جانور بھی تھک گئے, گرمی پیاس شدت سے زبانیں باہر, زخم سے چور چور. ہائے ہائے ہم تو چلنے کے قابل نہیں, میرے لیے کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ حضرت لقمان حکیم سبحان اللہ حکمت والے تھے. فرمایا بیٹا یہ جو مصیبت پہنچی ہے نا, ہو سکتا ہے اس کے ذریعے ہم سے کوئی بڑی مصیبت ٹال دی ہو. تھوڑی دیر ہوئی تو دیکھا کہ کوئی شخص دوڑتا ہوا آ رہا ہے, دور سے آیا. قریب آ کر جب وہ شخص آیا تو وہ کہتا ہے انت لقمان, کیا تم لقمان ہو؟ کہا ہاں میں لقمان ہوں. تو کہا آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں, میں فرشتہ ہوں, اللہ کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں. میں صرف نبیوں اور فرشتوں کو دکھائی دیتا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے جھلک نظر آئی, پھر وہ نظر نہیں آ رہے تھے, صرف آواز آ رہی ہے. تو حضرت لقمان کہتے ہیں پھر تو ہمارے حال سے آپ واقف ہوں گے. دیکھیں بے سر و سامان ہے, میرا بیٹا زخموں سے چور چور ہے, کھانے پینے کو نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت جبریل نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے ایک شہر پر عذاب نازل کرنے بھیجا تھا. جب میں وہاں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ تم لوگ اس شہر کی طرف آ رہے ہو. میں نے اللہ سے دعا کی, اے اللہ ان دونوں کو شہر میں داخل ہونے سے روک دے. اللہ نے میری دعا قبول کی, تمہارا بیٹا تکلیف میں آ گیا, اس لیے تم راستے میں رک گئے, کیونکہ اگر تم شہر میں داخل ہو جاتے وہاں عذاب نازل ہونا تھا, اس عذاب میں تم بھی گرفتار ہو جاتے. اب بتائیں آزمائش بڑی تھی یا مہربانی تھی؟ ہمیں کیا پتا. فلائٹ مس ہو گئی, ٹرین مس ہو گئی, ویزا نہیں ملا, فلاں جگہ نہیں پہنچ سکے, مانو نا یہ بہتر ہوگا میرے لیے. اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا مطلب ہی ہے کہ مشکل میں بھی رب کی رضا پر راضی رہا جائے. مجھے ایک بات بتائیں, ہماری والدہ ہیں, کیا وہ ہمارے بارے میں غلط فیصلہ کر سکتی ہے؟ ماں تو جان دے دیتی ہے بچوں کے لیے. تو جب میرے ماں باپ میرے لیے رانگ ڈیسیشن نہیں کر سکتے, بہتر سوچتے ہیں, تو وہ رب تو ماں سے کئی گنا زیادہ چاہنے والا ہے نا. تو اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھا کریں. اب آخری میں کچھ باتیں عرض کر انشاءاللہ بیان کو کنکلوڈ کرتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب فرعون کے پاس گئے نا, تو فرعون نے پوچھا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ نے فرمایا, اس کا ترجمہ ہے ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خاص شکل و صورت دی, پھر راہ دکھائی. سبحان اللہ. مفسرین نے اس آیت کی کمال کی وضاحت کی ہے, ذرا توجہ دیجئے گا, کمال کے الفاظ ہیں. آپ فرماتے اللہ کریم نے ہر چیز کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, پھر اس چیز کو ایک صورت بھی عطا فرمائی, اس چیز کو اس کی صلاحیت اور اس کے اسباب بھی عطا فرمائے, اور اس اسباب کو استعمال میں کیسے لانا ہے اس کی ہدایت بھی عطا فرما دی. مثلا آنکھ اللہ نے دیکھنے کے لیے پیدا فرمائی, اس میں دیکھنے کی صلاحیت بھی رکھی. کان سننے کے لیے پیدا فرمائے, اس میں سننے کی صلاحیت بھی رکھی. شکل و صورت بھی عطا فرمائی. اللہ اکبر. یعنی ہر چیز کا ایک خاص کام ہے. کان سنتا ہے دیکھتا نہیں, آنکھ دیکھتی ہے سنتی نہیں. یعنی جس کو جو بنایا پرفیکٹ بنایا, ریزن پرپس کے طور پر بنایا, اور اس کو وہ صلاحیت بھی عطا فرمائی. اب امام شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں کمال کی بات فرماتے ہیں. فرماتے یہ آیت تقاضا کرتی ہے کہ اللہ پاک نے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق جس کو جو عطا فرمایا ہے وہی کمال ہے. اب جملہ سنیے گا, جس کو جو دیا ہے نا ہم میں سے وہی کمال ہے. نبیوں کو نبوت عطا فرمائی, ان کے حق میں نبی ہونا کمال تھا. ولیوں
کو ولایت عطا فرمائی, ان کے حق میں ولی ہونا کمال ہے. علماء کو علم عطا فرمایا, ان کے حق میں علم کمال ہے. غرض جس کو جو عطا ہوا اس کو کمال ہی عطا ہوا. اللہ نے کسی کو کم نہیں دیا ہے, ہر ایک کو 100% اس کی صلاحیت اور اس کی حیثیت کے مطابق ملا ہے. مثال کے طور پہ ایک نرسری کا طالب علم, ذرا مثال سمجھیے گا, آئندہ کے لیے وسوسہ نہیں آئے گا کہ یار میں غریب, یہ امیر, میں کمزور, یہ طاقتور, میں چھوٹے قد کا, یہ بڑے قد کا, یہ میری باڈی کمزور, اس کی باڈی طاقتور. لوگ کمپیئر کرتے رہتے ہیں. اب سنو, آپ فرماتے ہیں ایک نرسری کا طالب علم ہے, نرسری میں اس نے امتحان دیا, 100 نمبر حاصل کر لیے, اور کہاں جائے گا وہ پاس کر کے؟ پریپ میں جائے گا, ٹھیک ہے. اور ایک بی اے کا طالب علم ہے, اس نے 100 نمبر حاصل کیے, وہ کس کلاس میں بیٹھے گا؟ وہ ایم اے میں بیٹھے گا. تو کوئی اعتراض کرے گا یار نرسری والے کو 100 میں, نرسری سے صرف پریپ میں پہنچا, اور بی اے والے نے وہی نمبر لیے اور وہ جناب ایم اے میں پہنچ گیا. تو کہا کیا جائے گا کہ اس کی صلاحیت ہی اتنی تھی. اگر اس کو الٹ کر دیا جائے کہ نرسری والے کے 100 نمبر پہ اس کو ایم اے کی کلاس میں بٹھا دیا جائے, اور بی اے والا 100 نمبر لے اس کو پریپ میں بٹھا دیا جائے, تو سارا تناسب بھی اوپر نیچے ہو جائے گا نا. اس کا مطلب سب کو رب نے پراپر دیا ہے, جس کی جو حیثیت اور جو وہ قبول کر سکتا ہے, جو وہ برداشت کر سکتا ہے, جس میں اس کی رب کی رضا ہے. اب سمجھیے گا, دنیا میں اللہ پاک نے جس کو جو دیا کمال عطا کیا ہے. جو امیر ہے اسے بھی 100% ملا ہے, جو غریب ہے اسے اس کا بھی 100% ملا ہے. البتہ ہر ایک کی قابلیت جدا ہے, ہر ایک کی طاقت جدا ہے. اگر غریب کو 150% دے کر اسے امیر کر دیا جاتا, یا امیر کو 50% دے کر اسے غریب کر دیا جاتا, تو دونوں کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا. یہ جناب ان کا توازن ختم ہو جاتا. یعنی جس کو جو رب نے دیا وہی حق اور وہی کمال ہے. حدیث قدسی میں ہے, اللہ پاک فرماتا ہے میرے کچھ بندے وہ ہیں جن کے حق میں غربت ہی بہتر ہے. اگر میں ان کو امیر بناتا تو ان کا حال بگڑ جاتا, اور بعض بندے وہ ہیں جن کے حق میں امیر ہونا بہتر ہے, اگر میں انہیں غریب بناتا تو ان کا حال بگڑ جاتا. یہ ماننا پڑے گا. غریب کے لیے بعض اللہ کی مشیت ہے نا, اس کے لیے غریب ہو سکتا ہے اس کا ایمان چلا جاتا. ایسے کئی لوگ ہیں جو اچانک مالدار بنتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں برے کاموں میں لگ جاتے ہیں, شراب میں, جوئے میں, ان سے قابو ہی نہیں ہو رہا تھا ان کا مال. تو ایسا مال کس کام کا جو مجھے اللہ سے ہی دور کر دے؟ اگر اللہ میری غربت پہ راضی, اللہ میرے تھوڑے پر راضی, تو میں بھی راضی ہیں. اب ذرا سنیے گا, اللہ پاک اب آخری واقعہ ہے جس سے بات مزید کلیئر ہو جائے گی. ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی نہر کے قریب سے گزرے. آپ دیکھا سارے بچے نہا رہے ہیں نہر میں, ایک بچہ بیچارہ نابینا ہے. آپ کو بڑا ترس آیا کہ یہ آنکھ والا ہوتا تو یہ بھی انجوائے کرتا, سارے بچے انجوائے کر رہے ہیں, یہ بیچارہ کنارے پہ بیٹھا ہے, آنکھ نہیں ہے اس کی, نابینا ہے. آپ نے اللہ سے کیا, یا اللہ اس کی آنکھیں عطا فرما دے, اس کی آنکھوں کا نور عطا کر دے. تھوڑی دیر میں اس کی آنکھیں آ گئیں. جیسے ہی آنکھیں آئیں, ایک بچے کو پکڑا, اس کو پانی میں ڈبو دیا اس نے. اتنی دیر ڈبو کے رکھا, بچے کا انتقال ہو گیا. دوسرے کو پکڑا, اس کو پانی میں ڈال دیا. ہنگامہ کر دیا اس نے آنکھیں آتے ہی, کیونکہ دیکھا تو تھا نہیں. آنکھیں آتے ہی اس نے جناب بچوں کو پکڑ کر ڈبونا شروع کر دیا. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے یا اللہ یہ نابینا ہی ٹھیک تھا, تیرا فیصلہ درست ہے. کسی کو اگر نابینا رکھا ہے, ہو سکتا ہے اس کی آنکھیں اس سے بڑے بڑے گناہ کروانے والی تھیں, اور رب نے یہ فیصلہ فرمایا. تو اے کاش ہم اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے بن جائیں, اور اگر کوئی آزمائش آئے, اگر کوئی مشکل آئے, اسے رب کا فیصلہ سمجھیں. یقین کریں ہر مشکل کے بعد راحت ہے, ہر رات کے بعد اندھیرا ہے, ہر تکلیف کے بعد سکون ہے. بس تھوڑے دن ہیں, اس کو سکون سے گزارنا ہے. یہ ٹیسٹ ہے جس میں پاس ہونا ہے, اور یہ تو قرآن میں رب نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین, اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کو ضرور ملتی ہے. پرابلم یہی ہے, ہمیں ٹیسٹ میں ڈالا جاتا ہے, ہم فیل ہو جاتے ہیں. ہمیں امتحان میں ڈالا جاتا ہے, ہم جناب اس میں ناکارہ ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ امتحان بڑے کمال کا ہے, کیونکہ اس میں وعدے ہیں. پیارے آقا کی ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں کچھ بندوں کا مرتبہ لکھا ہوتا ہے کہ ان کو یہاں تک پہنچنا ہے, اللہ کی بارگاہ میں اتنے اوپر گریڈ تک پہنچنا ہے. اب یہ نمازیں پڑھ کے, روزے رکھ کے پہنچ نہیں پا رہا, تو اللہ کریم اس پر آزمائش بھیجتا ہے تاکہ میرا بندہ صبر کرے اور ایلیویٹ ہو جائے, اس کے درجے بلند ہو جائے, وہ وہاں تک پہنچ جائے. مگر وہ بے صبری کر کے, ہم جیسا اگر کوئی ہوگا, پتہ چلا اللہ نے اس لیے مصیبت بھیجی, بیماری بھیجی, کاروبار میں تنگی بھیجی, کوئی اور ٹینشن بھیجی کہ میرے بندے کے درجے بلند ہو جائیں, اور ہائے ہماری بے صبری, ہمارا واویلا, ہمارا لوگوں کو بتانا ہے. اچھا لوگ بڑے عجیب ہے بعض اوقات, سارے شہر کو بتا دیا نقصان ہو گیا, سارے شہر کو بتایا طبیعت خراب ہے, پورے خاندان کو بتایا موبائل چوری ہو گیا ہے, اور پھر کہتے ہیں بس جناب ہم تو صبر ہی کر رہے ہیں. یہ صبر نہیں ہے. آپ نے سنا داتا گنج بخش نے کیا فرمایا کہ مصیبت میں چہرے کا رنگ بھی نہ بدلے, پتہ بھی نہ چلے, یہ ہے صبر. بات کرنا تو دور کی بات ہے, کسی کو بتانا تو دور کی بات ہے, میرا چہرہ, میرا انداز, میری مسکراہٹ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اندر کتنا بڑا درد لے کے چل رہا ہے, اس کے ساتھ کتنی پرابلم ہے.
میں جانوں میرا رب جانے. ہاں جس دن یہ کیفیت نصیب ہوئی نا, بڑا مشہور جملہ ہے ہماری زبان پر تکیہ کلام بنا ہوا ہے, اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. اب اس بھائی کو کبھی روک کے پوچھو بھائی صبر جمیل کس کو کہتے ہیں, تو کہے گا مجھے تو نہیں پتا, کوئی جمیل بھائی ہوں گے انہوں نے صبر کیا ہوگا, سارے لوگ ان کی مثال دے رہے ہیں. یہ صبر جمیل کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے. یہ صبر جمیل ایکچولی اس کی جو ایگزیکٹ ایکسپلینیشن ہے نا, وہ یہ ہے کہ مصیبت زدہ اور راحت والے کو دیکھ کر پتہ نہ چلے کہ کون مصیبت میں ہے اور کون راحت میں ہے. اللہ کرے کہ آج کے اس بیان کا صدقہ مجھے بھی نصیب ہو جائے. اللہ باتیں تو ہم کرتے ہیں, اللہ دل کی کیفیت بھی ایسی بنا دے کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں. آخری جملہ سن لو, بڑی کمال کی روایت ہے, بالخصوص اس میں غریبوں کے لیے تو بڑا دلاسا ہے کہ نبی پاک فرماتے, جس کا مضمون ہے جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے, اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے. ہائے ہائے, یقین کرو یہ ڈیل مہنگی نہیں ہے, یہ ڈیل مہنگی نہیں ہے. اگر دنیا میں تھوڑا ملے نا اور اللہ میرے تھوڑے ٹوٹے پھوٹے عمل پر راضی ہو کر مجھے جنت میں ڈال دے, پھر اور کیا چاہیے. یہ دنیا کتنے سال رہوں گا, میں جانے والا ہوں, وہاں نہ ختم ہونے والی جنت ہے. کاش مجھے اللہ ہم سے راضی ہو جائے.